الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دوستو، گزشتہ 2 جمعہ سے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق سن رہے ہیں اور اس کا بہت سارا حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا. گزشتہ جمعہ کو یہ بات آپ کے سامنے بتلا رہا تھا جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو آپ کے دل کے اندر محبت بیٹھ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا نورانی تھا، اتنا پاک تھا، اتنا برکت والا تھا کہ جیسے بھی حضرت حلیمہ کی نگاہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر پڑی تو آپ کے دل کے اندر محبت بیٹھ گئی. ایک سیرت نگار نے عجیب و غریب بات لکھی ہے. حقیقت واقعہ ہے یا یہ نہیں، یہ بات تو معلوم نہیں ہے، لیکن سیرت نگاری کا ایک اصول ہوتا ہے. وہ لوگ اپنے اپنے انداز سے سیرت کو بیان کرتے ہیں اور اس کو ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں. ایک سیرت نگار نے حضور کی شان کے اندر لکھا ہے جب حضرت حلیمہ نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو ان کی والدہ حضرت آمینہ کے سامنے یہ کہا، کیونکہ حضرت آمینہ بھی اس وقت موجود تھی اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی وہاں پر موجود تھی. تو اس وقت حضرت حلیمہ نے حضرت آمینہ کے سامنے یہ بات بیان کی
آمینہ میں نے دیہات کے اندر بہت سارے بچوں کو دیکھا لیکن اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ حضرت آمینہ کہتی ہے اب دیہاتوں کی بات کرتے ہو، میں نے شہروں کا سفر کیا ہے لیکن کسی شہر کے اندر اتنا حسین و جمیل لڑکا میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب بھی وہاں پر موجود تھے، وہ کیوں خاموش رہتے؟ انہوں نے بھی اپنی زبان کے ذریعے یہ جملہ کہا، اے حلیمہ آپ دیہاتوں کی بات کرتی ہو اور اے آمینہ آپ شہروں کی بات کرتی ہو، میں نے ملکوں کا سفر کیا لیکن کسی ملک کے اندر اس طرح بچے کا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ سیرت نگار نے لکھا ہے اگر اس موقع کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ لب کشائی کرتے تو یوں کہتے، اے حلیمہ آپ نے دیہاتوں کے اندر اس طرح بچے کو نہیں دیکھا، اے آمینہ آپ نے شہروں کے اندر اس بچے کو نہیں دیکھا، اور اے عبد المطلب آپ نے ملکوں کا سفر کیا، ملکوں کے اندر اس طرح حسین و جمیل بچے کو نہیں دیکھا۔ یاد رکھو میں نے کائنات کا سفر کیا ہے لیکن پوری کائنات کے اندر اس طرح بچے کو میں نے حسین و جمیل نہیں دیکھا ہے۔ اس سیرت نگار نے آگے یہ بات لکھی اگر پروردگار عالم اس موقع کے اوپر کچھ کہتے تو یوں فرماتے، اے حلیمہ آپ نے دیہاتوں کے اندر اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، اے آمینہ آپ نے شہروں کے اندر نہیں دیکھا، اے عبد المطلب آپ نے ملکوں کے اندر نہیں دیکھا، اور اے حضرت جبرائیل آپ نے کائنات کے اندر اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، میں نے پوری کائنات کے اندر اتنا حسین و جمیل بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین و جمیل تھے، کتنا چہرہ آپ کا نورانی تھا۔ اللہ پاک نے آپ کا چہرہ روشن بنایا تھا۔ میرے بھائیوں حضرت حلیمہ جب اپنے گھر کے اوپر لاتی ہے فتوحات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جن تھنوں کے اندر دودھ نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تھنوں کے اندر دودھ آ گیا۔ جو حقیقی بیٹا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ رہا تھا وہ بھی سیر ہو کر پینے لگا۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا۔ جن بکریوں کے تھنوں کے اندر خشکی کی وجہ سے اور قحط سالی کی وجہ سے دودھ نہیں تھا، غلہ اور چارہ نہ ملنے کی وجہ سے ان بکریوں کے تھنوں کے اندر بھی دودھ بن آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ یہ میرے بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات آپ کے برکات ہے۔ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے، نبوت سے پہلے ہی انوارات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، برکات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور حضرت حلیمہ کے گھر کے اوپر آپ کی پرورش ہو رہی ہے۔ میں نے ایک وجہ یہ بھی بتلائی تھی کہ دیہات کے اندر جو زبان تھی بڑی حساس تھی، اس لیے شہر کے مقابلے کے اندر دیہات کے اندر بچوں کو پرورش پانا ان کو اچھا لگتا تھا، اس لیے شہر کی اکثر عورتیں اپنی بچوں کو دیہات کے اندر بھیج دیتی تھی۔ ہماری طرح نہیں، ہماری زبان خراب ہو جاوے تو ہو جاوے، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ لوگ زبان کے بارے میں بڑے حساس تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو رہی ہے حضرت حلیمہ کے گھر کے اوپر، اور عجیب عجیب واقعات پیش آ رہے ہیں کہ آپ کی اونٹنیاں جو لاغر اور کمزور تھی وہ بھی طاقتور بن گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوٹے ہیں لیکن انوارات اور برکات کا سلسلہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کس طرح چمکاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کی ایک لڑکی تھی، تاریخ روایات کے مطابق ان کا نام شیما تھا، ان کا نام شیما تھا۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ حضرت حلیمہ کے شوہر جن کا نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا حارث،
وہ بیمار تھے، اب بکریاں چرانے کے لیے جانا تھا، تو اپنی جو لڑکی تھی شیما ان کو کہا کہ آج ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بکریاں چرانے کے لیے جانا ہے۔ تو اس وقت تاریخی روایات کے مطابق جن کا نام شیما بتلایا، انہوں نے کہا حضرت حلیمہ کے سامنے، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک کہ یہ بچہ آپ میرے حوالے نہ کر دیں، میں بھی ان کو ساتھ میں لے کر جاؤں۔ اس وقت حضرت حلیمہ نے کہا آپ بکریوں کو سنبھالے گی یا اس بچے کو سنبھالے گی؟ یہ تو چھوٹا بچہ ہے اور آپ ادھر ادھر ہو جائے گی تو پھر بچے کی حالت بگڑ جائے گی، اس لیے ان کو ساتھ نہ لے جاؤ گا کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ چپکے سے میں ان کو لے گئی تھی، لیکن میں نے عجیب و غریب منظر کو دیکھا، جنگل کے اندر میں نے دیکھا، بکریاں بھی اس چہرے کو دیکھ رہی ہے اور میں بھی اپنی آنکھوں کے ذریعے اس چہرے کو دیکھ رہی ہوں اور اپنے دل کے اندر سکون محسوس کر رہی ہوں۔ وہ بکریاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا، بکریوں کو جمع کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن آج تو حضور کی برکت سے ہوا ایسا، وہ بکریاں خود بخود جمع ہو گئی اور وقت کے اوپر حاصل ہو گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہے، آپ کے انوارات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال تک حضرت حلیمہ کا دودھ پیا ہے، حضرت حلیمہ کا 2 سال تک آپ نے دودھ پیا ہے، اور خدا پاک کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کا اتنا احترام کیا کہ نبوت ملنے کے بعد بھی آپ نے ان رشتوں کو نہیں توڑا ہے، بلکہ اس کی دیکھ بھال آپ نے ضرور کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق بھی مکمل طور پر ادا کیا ہے۔ اس لیے تو میں نے گزشتہ جمعہ یہ بات بھی بتلائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے جو زندگی ہے وہ بھی قابل اتباع ہے، اور محمد رسول اللہ کی حیثیت سے بھی جو زندگی ہے وہ بھی قابل اتباع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح خیال رکھا؟ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سے یہ کہا کہ بھائی نظر نہیں آتا ہے، وہ تو صبح کو چلا جاتا ہے کہیں اور رات کے وقت آتا ہے، وہ پورا دن کہاں جاتا ہے؟ کہا کہ وہ تو بکریاں چرانے کے لیے جاتا ہے۔ کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا اور بکریاں چراؤں گا۔ اس وقت حضرت حلیمہ نے کہا کہ دیکھو وہاں جنگل کے اندر تو بھیڑیا بھی آتا ہے اور اس طرح بکریاں ہوتی ہے، آپ کی دیکھ بھال، کہا کہ میں جاؤں گا ان کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کے اندر جاتے تھے، اور ان کے جو بیٹے عبداللہ تھے وہ حضرت حلیمہ کے سامنے یوں بیان فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے ساتھ تشریف لاتے عجیب و غریب منظر ہوتا، جو بکریاں ادھر ادھر ہوتی تھی وہ ایک ساتھ جمع ہو جاتی، اور جو بکریوں کا شکار کرنے کے لیے آتا تھا، حضور کی برکت سے وہ بیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، آپ کے انوارات نبوت میں ملنے سے پہلے 2 سال تک آپ نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا۔ اب 2 سال کے بعد، اور حضور کی پرورش اس انداز سے ہوئی تھی، 2 سال کے اندر بھی آپ 4 سال کے برابر لگتے تھے، کہ آپ 4 سال کے ہو ایسے لگتے۔ یہ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، آپ کی عمر 2 سال کی ہے، لیکن آپ کی پرورش اس طرح ہوئی ہے، حضرت حلیمہ نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ آپ کی پرورش کی ہے۔ آپ ان کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور چونکہ اس وقت اس زمانے کے اندر وبا بھی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے حضرت حلیمہ پھر واپس ان کو اپنے پاس لے کر کے آئی، اور 4 سال کا عرصہ آپ نے حضرت حلیمہ کے پاس گزارا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کے اندر 4 مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ سبھی روایات کے مطابق یہ بات ثابت ہے، 5ویں مرتبہ کا بھی ذکر ہے، لیکن
وہ روایات سند کے اعتبار سے قوی اور مضبوط نہیں ہے، ان کے دلائل صحیح طور پر نہیں ملتے ہیں، اس لیے صحیح روایات کے مطابق آپ کی حیات طیبہ میں 4 مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا ہے، یعنی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ ایک تو اس وقت جب آپ حضرت حلیمہ کے گھر کے اوپر پرورش پا رہے ہیں، آپ کی عمر مبارک 4 سال کی ہے، ایک مرتبہ آپ جنگل کے اندر پہنچے ہوئے ہیں اور اس وقت 2 فرشتے سفید لباس کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے غالباً حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام یہ دونوں فرشتے تھے، اور ہاتھ کے اندر سونے کا تشت یعنی سونے کا پلیٹ تھا اور اس کے اندر برف کے سفید سفید ٹکڑے تھے۔ وہ دونوں فرشتے آئے اور آ کر کے آپ کے شکم مبارک کو چاک کیا، پھر اس کے اندر سے آپ کے قلب مطہر کو نکالا، آپ کے پاکیزہ قلب کو نکالا اور اس کے اندر سے ایک خراب خون کے لوتھڑے کو نکال لیا، جو سیاہ ڈبہ تھا اس کو نکال لیا۔ وہ کیا تھا؟ اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر گناہ کا تصور بھی پیدا نہ ہو، اس لیے اس مادے کو ہی نکال دیا فرشتوں نے۔ اللہ پاک نے آپ کو اتنا مبارک بنایا۔ ان کا جو حقیقی بیٹا عبداللہ تھا، جب اس منظر کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو چاک کیا گیا ہے، فوراً جلدی سے اپنے گھر کے اوپر پہنچا اور اپنی والدہ سے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ وہ کانپتی ہوئی دوڑتی ہوئی جا رہی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ، اور جنگل کے اندر پہنچتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصلی پوزیشن کے اندر بیٹھ گئی۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ وہ بھی ڈر گئی، کیونکہ حضرت آمینہ کا لڑکا اور ان کے گھر کے اوپر یہ پرورش پا رہے ہیں اور اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اس لیے گھبرا گئی اور پھر واپس حضرت آمینہ کے پاس ان کو لے کر چلی گئی اور حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا۔ اب لکھا ہے کتابوں کے اندر، یہ جو فرشتے آئے ہوئے تھے وہ تشت اور پلیٹ کے اندر وہ سفید برف کے ٹکڑوں کو لے کر آئے تھے۔ تو شق صدر کے جو اسرار ایک موضوع ہے، اس کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ راز کی باتیں کیا ہے؟ اس کے اندر ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ گناہ کا جو مادہ ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے سینے کے اندر سے، آپ کے قلب کے اندر سے سیاہ نقطے کو نکال لیا، پھر برف کے ٹکڑوں کے ذریعے اس کو صاف کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ گناہ کا جو مادہ ہوتا ہے، معصیت کا جو مادہ ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، اور برف کے ذریعے تاکہ ٹھنڈک پیدا ہو جائے اور صحیح طور پر صفائی ہو جائے، اس لیے برف کے ٹکڑوں کے ذریعے اس کی صفائی ہوئی۔ تو مادہ بھی اس کے اندر باقی نہ رہے، اس کے اثرات بھی اس کے اندر باقی نہ رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مطہر بدلا کے اسی جگہ کے اندر رکھ دیا گیا۔ دوسرا واقعہ 10 سال کی عمر کے اندر پیش آیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے 10 سال کی عمر وہ کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے اپنے محبوب کو لہو و لعب کے اندر، بیکار اور لغو کاموں کے اندر نہیں لگانا ہے، اس لیے دوسرا جو واقعہ پیش آیا وہ 10 سال کی عمر کے اندر شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ اور تیسرا واقعہ غار حرا کے اندر آپ کی بعثت ہونے والی ہے، آپ کو نبوت ملنے والی ہے، اس وقت شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس لیے کہ وحی کا بوجھ اٹھانا ہے اور آپ کے دل کے اندر علم اور یقین کو بھرنا ہے، اس لیے اس سینے کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اس کے اندر برداشت کی طاقت پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے غار حرا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تاکہ وحی کا بوجھ آپ برداشت کر سکے۔ اور چوتھا واقعہ جو پیش آیا کتابوں کے اندر لکھا ہے معراج کے وقت، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، آسمان کی سیر کرنی ہے، اس لیے اس ایسی چیزیں بھی تو چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ اور اس وقت یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو حضور کی حیات طیبہ میں 4 مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت حلیمہ کے گھر کے اوپر 4 یا 5 سال آپ نے
نے پرورش پائی، اس کے بعد اپنے گھر کے اوپر ان کو چھوڑ کر کے آئی۔ حضرت آمینہ 6 سال کی عمر کے اندر ان کی تو وفات ہو گئی۔ پھر دادا جان نے آپ کی پرورش کی، 8 سال کی عمر کے اندر دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی دیکھ بھال کی، آپ کی پرورش کی ٹھیک طور پر۔ اب جوانی کی دہلیز کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے ہیں۔ بچپن کا زمانہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کس عالم کے اندر گزرا۔ اب جوانی کی دہلیز کے اوپر آپ قدم رکھتے ہیں اور سب سے پہلے جو فکر کرتے ہیں کسب معاش کی آپ فکر کرتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، یہ اپیل کرتا ہوں، اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، حضور کی سیرت سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، کسب معاش یہ بھی ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ حلال طریقے سے رزق کمانا یہ بھی میرے بھائیوں یہ بہت اہم فریضہ ہے۔ دین کے جو احکام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح یہ بھی ایک فریضہ ہے کسب معاش، یعنی حلال طریقے سے روزی کمانا، گھر کے اوپر اور عورتوں کے اوپر بیٹھے رہنا یہ میرے بھائیوں اچھی چیز نہیں ہے۔ حضور کی سیرت سے یہ سبق مل رہا ہے۔ آپ جوانی کی دہلیز کے اوپر قدم رکھتے ہیں، سب سے پہلی فکر کرتے ہیں کسب معاش کی۔ آپ نے تجارت کی غرض سے 2 مرتبہ ملک شام کا سفر کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو بڑی مالدار گھرانے کی تھی اور بہت سارا مال و دولت ان کے پاس تھا، اب وہ ایسے اچھے آدمی کی تلاش کے اندر تھی کہ ہمارا جو مال ہے اس کے ذریعے اچھے منافع حاصل ہو، اچھا نفع حاصل ہو اور زیادہ طور پر نفع حاصل ہو، اس لیے اچھے آدمی کی تلاش کے اندر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات مشہور تھی، آپ پہلے سے ہی امین صادق تھے، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، بڑے امانت دار تھے، نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، آپ کو صادق کا لقب دیا تھا، آپ سچے تھے، آپ امانت دار تھے، یہ بات تو مشہور تھی۔ جیسے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان کے اندر یہ بات پڑتی ہے تو انہوں نے پھر یہ درخواست کی کہ میرا مال لے کر کے تجارت کے لیے جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا، بلکہ اس مال اور سامان کو لے کر ملک شام کا سفر کیا۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام تھا ان کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا تاکہ ان کے معین اور مددگار بنے، اور راستے کے اندر اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو ان کے کام آئے، اس لیے ساتھ میں میرے خادم کو بھی بھیج دیا۔ اب جب واپس آئے تو وہ خادم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے آپ کی امانت داری کو بتلا رہا ہے، آپ کی صدیقیت، آپ کی سچائی کو بتلا رہا ہے، بڑے ہی امانت دار ہے، بڑے ہی صادق ہے، اور آج تک اتنا نفع حاصل نہیں ہوا ہے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے ذریعے نفع حاصل کیا ہے۔ سچائی اور امانت داری یہ بہت ضروری ہے۔ کسب معاش کے اندر سچائی اور امانت داری یہ بہت ضروری ہے۔ سیرت کو اس لیے تو سنا رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں سب سے پہلے فکر کر رہے ہیں کسب معاش کی، اور اس کے اندر بھی سچائی اور امانت داری یہ اہم پہلو ہے۔ ان دونوں پہلو کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ آج سب سے زیادہ کمی اس بات کی ہے کہ آج لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں، پھر اپنا کاروبار چلا رہے ہیں اور یوں سمجھ رہے ہیں میرے کاروبار کے اندر ترقی ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم یہ ترقی نہیں ہو رہی ہے، یہ ظاہر کے اندر ہمیں ترقی نظر آتی ہے، حقیقت میں وہ تنزلی ہی ہے۔ اس لیے سچائی اور امانت داری بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے اوپر جاتے اور بکریاں بھی چلایا کرتے تھے۔ دیکھو یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، تمام نبیوں نے اس عمل کو کیا ہے۔
ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے بھی بکریاں چرائی ہے؟ کہا کہ جی ہاں تمام نبیوں نے بکریاں چرائی ہے۔ علماء کرام نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ آدمی اگر پہلے غربت کے عالم کے اندر ہو، بعد کے اندر اس کو کوئی بڑا عہدہ ملے تو یہ اپنی پیچھے والی زندگی کو نہ بھولے، یاد کرے گا تو کبھی آگے جا کے اس کے دل کے اندر تکبر کی صفت پیدا نہیں ہوگی۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ تمام نبیوں کے پاس اس لیے بکریاں چروائی گئی تاکہ ان کے دلوں کے اندر تواضع والی صفت پیدا ہو جائے، کبھی بڑاپن اور کبھی تکبر کی صفت دل کے اندر پیدا نہ ہو۔ آج معاملہ الٹا ہے، اگر ایک آدمی غریب ہے، اللہ نے اگر اس کو مال و دولت دے دیا، بڑا بن گیا، اب کیا کرتا ہے؟ اپنی پچھلی زندگی کو بھول جاتا ہے۔ اب میرے مال کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، اب میرا عہدہ بڑا ہو گیا ہے، اب مجھے ترقی ملی ہے، اب پیچھے والی زندگی کو وہ بھول جاتا ہے اور تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک سبق یہ بھی مل رہا ہے کہ کوئی بھی چھوٹا کام ہو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، بڑا عہدہ دیا ہے، اپنی غربت والی زندگی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر اس زندگی کو بڑے عہدے کے موقع کے اوپر یاد رکھیں گے کبھی ہمارے دل کے اندر تکبر کی صفت پیدا نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز کیا؟ بکریوں کو چرانے کے لیے جاتے ہیں تو بکریاں ادھر ادھر منتشر ہو جاتی ہے، مزاج کے اندر برداشت کرنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، آدمی غصے ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بکری کو بھی مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حلم اور بردباری والی صفت بھی دل کے اندر پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کے پاس بکریاں چروائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود بکریاں چرائی ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ اپنی جوانی کو لغو اور بیکار کاموں کے اندر نہ لگائے، عہدوں کے اوپر بیٹھ کر کے اپنی جوانی کو برباد نہ کرے، کسب حلال اور حلال روزی کمانے کے لیے اپنے آپ کو لگائے۔ یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ عبادت سے خارج اور باہر کی چیز نہیں ہے۔ حلال طریقے سے روزی کمانا یہ بھی عبادت کے اندر شامل ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس موقع پر اور اس زمانے کے اندر جو ماڈرن زمانہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا مال و دولت ہے، ہماری پیڑیاں کی پیڑیاں ختم ہو جائے گی، لیکن مال و دولت ختم نہیں ہوگا۔ یہ چیز لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، عیاشی کے اندر، ریانیت کے اندر، فحاشی کے اندر، لغو اور بیکار کاموں کے اندر ان دولت کو، ان مال و دولت کو ضائع اور برباد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حلال روزی کمانے کے اندر نہیں لگاتے ہیں۔ یہ افسوس کی چیز ہے، آج جو ریانیت عام ہو چکی ہے، آج فحاشی اور لوگ گپے مارنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، عورتوں کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج والدین نے اپنے بچوں کو اس کام کے اندر لگایا ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان کو ذمہ داری سپرد کرو، آگے جا کر شادی کرنا ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری آئے گی، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ کسب حلال اور حلال طریقے سے روزی کمانا یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ نبی کی سیرت سے یہ سبق ہمیں مل رہا ہے۔ حضور جوانی کی دہلیز کے اوپر پہنچے ہیں، پہلے فکر کر رہے ہیں کسب معاش کی، حلال طریقے سے روزی کمانے کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم بھی حلال طریقے سے روزی کمائیں، اپنی جوانی کو لغو اور بیکار کاموں کے اندر ضائع اور برباد نہ کریں، اور رات دیر تک ہمیں جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بیدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دین کے اندر کسب معاش کے اندر لگے، ساتھ میں اللہ کے احکام کو بھی ہم ادا کریں، پھر رات کے وقت جلدی سو جاوے، فجر کے اندر جلدی اٹھ جاوے، اللہ کے سامنے رو رو کر اللہ کو منائے۔ اس وقت یہ جو حالات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، ہم جو تنزلی کا شکار بنے ہوئے ہیں، خدا کی قسم اس قوم کے نوجوانوں نے اپنی راتوں کو ضائع اور برباد کر دیا ہے، لغو کاموں کے اندر لگا دیا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ہماری قوم ہر جگہ کے اوپر مار کھا رہی ہے، تنزلی کا شکار بنی ہوئی ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے پھر ایک بار اپیل کرتا ہوں، اپنی جوانی کو برباد نہ کرے، لغو کاموں کے اندر ضائع نہ کرے، حلال روزی کمانے کے اندر اپنے آپ کو لگائے، اللہ کے احکام کو زندگی کے اندر اپنائے۔ یہ سیرت سے ہمیں سبق مل رہا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، صرف سننے اور پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عملی زندگی کے اندر لانے کے لیے ہے۔ اور یہ بات لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو یہاں سے شروع کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی ہے، یعنی بالکل جوانی کا زمانہ ہے آپ کا، تو اس وقت آپ کا نکاح ہوتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ اب جوانی کے بعد زوجیت والی زندگی آتی ہے، جب میاں بیوی شادی کرتے ہیں تو کس طرح زندگی گزارنی ہے وہ بھی حضور کی سیرت سے ہمیں سبق مل رہا ہے۔ دونوں میاں بیوی کو کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہے، بڑی جوانی ہے، اور آپ شادی کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ 40 سال کی عمر کی خاتون اور عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ تو آج کے نوجوان بڑی عمر کی عورت ہونا یہ عیب کی چیز سمجھتے ہیں، یہ عیب کی چیز نہیں ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہے، اس لیے میرے بھائی یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے۔ اگر عورت کی عمر مرد سے زیادہ ہے یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، ہم نے اپنی طرف سے ان چیزوں کو رائج کر دیا ہے، ورنہ حقیقت میں شریعت کے اندر یہ چیز کہاں پر بھی نہیں ملتی ہے کہ لڑکا چھوٹا ہونا چاہیے یا بڑا ہونا چاہیے، لڑکی چھوٹی ہونی چاہیے بڑی ہونی چاہیے، یہ کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ دونوں جب اپنی عمر کو پہنچ جاتے ہیں دونوں کو نکاح کرنا بہت ضروری ہے، یہ چیز تو ملتی ہے لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا ہے کہ لڑکے کی عمر اگر کم ہو اور لڑکی کی عمر زیادہ ہو تو دونوں کا نکاح نہیں ہوگا۔ یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر عیب کی چیز کو سمجھا جاتا ہے، یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے۔ حضور کی عمر 25 سال کی ہے اور پھر آپ کی بیوی اور آپ کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی عمر مبارک 40 سال کی ہے، اور حضرت خدیجہ کے ساتھ جتنا عرصہ گزرا جب تک حضرت خدیجہ کی وفات نہیں ہوئی ہے آپ نے کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا ہے، بعد کے اندر پھر آپ نے دوسری ازواج مطہرات سے نکاح کیا ہے، تو آپ کے اوپر نعوذ باللہ آج کے جو کتے اور غدار اور دین اسلام کے خلاف بولنے والے شہوت پرستی کا الزام لگاتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اس کا جواب بھی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔